السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیوز میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن میں جلوہ فروز تھے۔ وہاں سے کچھ سوداگر گزر رہے تھے جو کہ شکر کے سوداگر تھے۔ شکر کو بوریوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کا گزر ان کے اونٹوں کے پاس سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوداگروں سے فرمایا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ ان سوداگروں نے جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان کا سادہ لباس دیکھ کر ان کو ضرورت مند سمجھا اور ان سے جھوٹ کہہ دیا، بابا جی ان بوریوں میں تو نمک بھرا ہوا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لہجے کو پہچان لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیا اور نہایت خوشی دلی سے فرمایا کہ تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کی طرف چلے گئے۔ شکر کے سوداگر بھی مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ سوداگر اپنی شکر کو بیچنے کے لیے بازار میں پہنچے تو جیسے ہی ان لوگوں نے اپنی شکر کی بوریاں کھولی تو وہ حیران رہ گئے کہ پوری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں پر جتنے بھی خریدار تھے جو ان سے شکر خریدا کرتے تھے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ شکر کہہ کر نمک بیچتے ہو، تم سب جھوٹے ہو۔ وہ سب سوداگر بازار میں تماشا بن کے رہ گئے۔ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر کار غور و فکر کرنے کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کو مذاق کے طور پر جھوٹ بولا تھا اور شرارت کی تھی۔ یہ اسی کی سزا ہے کہ ان بوریوں میں شکر نہیں نمک ہے۔ یقیناً وہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے جن سے ہم نے شرارت کی اور یہ اسی کی سزا ہے۔ اس سوداگر نے اپنے ساتھی کو مخاطب ہو کر کہا کہ لگتا ہے ہم نے راستے میں اس اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا اور ان سے شرارت کی تھی، یہ اسی کا انجام ہے، تبھی یہ ساری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ اس سوداگر کی بات سن کر سب سوداگروں کی آنکھ کھل گئی اور وہ سب سوداگر حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے مقام تک پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہوں میں پہنچ کر آپ سے معافی طلب کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حیران ہو کر پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سوداگروں کی بات عجیب لگی کہ وہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو ان سوداگروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کی بددعا سے ہماری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مومن کسی مومن کو بددعا نہیں دیتا، یہ سزا تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تم نے اپنے ایک دینی بھائی سے جھوٹ بولا ہے اور مذاق کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات کیا کرو، پتہ نہیں کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے اور اس کو سزا مل جائے۔ وہ سوداگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور سر جھکا کر وہیں بیٹھے رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے سامان کو دیکھو، اللہ تم پر فضل فرمائے۔ جب سوداگر واپس بازار گئے ڈرتے ڈرتے اپنی بوریوں کا منہ کھولنے لگے اور جیسے ہی اس نے اپنی بوریوں کا منہ کھولا اور حیران رہ گئے کہ ساریاں بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔